السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین حصہ اول سبق نمبر 2 کی 7ویں مشق پڑھیں گے۔ اس مشق کو حل کرنے سے پہلے جو طریقہ کار اس میں استعمال کیا گیا ہے وہ سماعت فرما لیں۔ ہم نے پچھلی 2 مشقوں کے اندر یہ جو 3 مشقیں پیچھے گزر چکی ہیں ان کے اندر ہم نے یہ بات پڑھ لی تھی کہ مذکر حاضر سے کیسے سوال کرنا ہے، مؤنث حاضر سے کیسے سوال کرنا ہے، اور جواب میں ہم نے کون سا صیغہ یا کون سی ضمیر استعمال کرنی ہے۔ ایسے ہی اگر سوال کے اندر جو ہے وہ غائب کی ضمیر آتی ہے تو پھر جواب میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اگر نام سوال میں ذکر کیا جاتا ہے تو پھر جواب میں کیا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ جو پیچھے ہم نے مشقیں پڑھی ہیں ان سب کو مکس کر کے سارے طریقے اس ایک مشق کے اندر استعمال کیے گئے ہیں، اور ایک نیا طریقہ اس کے اندر استعمال ہوا ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی کی شہریت کے بارے میں پوچھیں گے تو پیچھے تو آپ نے ڈائریکٹ پوچھا کہ آپ یعنی وہاں پر آپ بالکل خالی و ذہن ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور لیکن اس مشق کے اندر یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے کہ گویا جو سوال پوچھنے والا ہے اس کو شک ہے کہ کیا آپ پاکستان سے ہیں، کیا آپ سعودی عربیہ سے ہیں، کیا آپ فلاں ملک سے ہیں، یعنی کہ اس کو شک ہے۔ تو پیچھے والا جو تھا اس کے اندر تو ڈائریکٹلی سوال کیا گیا، تو اس کے اندر یہ ایک طریقہ کار اس میں تھوڑا سا زائد کیا گیا ہے۔ یہ شروع کرتے ہیں۔ التدریب السابع، 7ویں مشق۔ اجب عن الاسئلۃ کما فی المثالین، سوالوں کے جواب دو جیسا کہ 2 مثالوں میں ہے۔ شروع کے اندر جو نام لکھے گئے ہیں یہ ملکوں کے نام ہیں اور ان کے معنی یہ پہلے بتائے جا چکے ہیں۔ اچھا جی، انت من قطر، قطر کہتے ہیں، کیا آپ قطر سے ہیں؟ لا نہیں، انا من الصین، میں چین سے ہوں۔ اچھا یہ دیکھیں کہ شروع کے اندر جو لائن دی گئی ہے یہ آپ نے آگے جواب کے اندر استعمال کرنی ہے۔ جواب میں آپ نے لا کے ساتھ پہلے نفی کرنی ہے، جو سوال پوچھا گیا اس کی نفی کر کے آگے آپ نے آنا یا ہیا لگا کر وہ جواب دینا ہے۔ جیسے نیچے دیکھتے ہیں، زینب من نیپال، کیا زینب نیپال سے ہے؟ لا نہیں، ہیا من الصین، وہ چین سے ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ہم نے ہیا کا یہاں پہ جواب میں استعمال کیا ہے، اور کیوں کیا اس کا طریقہ پیچھے والی مشق کے اندر بتا دیا۔ ہوا من سری لنکا، کیا وہ سری لنکا سے ہے؟ لا نہیں، ہوا من لیبیا، وہ لیبیا سے ہے۔ ہیا من روسیا، کیا وہ روسیا سے ہے؟ لا نہیں، ہیا من لیبیا، وہ لیبیا سے ہے۔ روسیا کہتے ہیں روس کو۔ اور حمزہ من مالیزیا، کیا حمزہ ملیشیا سے ہے؟ مالیزیا کہتے ہیں ملیشیا کو۔ تو آگے جواب میں آئے گا لا نہیں، ہوا من المانیہ، وہ المانیہ سے ہے۔ کیونکہ حمزہ مذکر ہے اس لیے ہم نے آگے جواب میں ہوا کا استعمال کیا۔ سلمہ من الیونان، کیا سلمہ یونان سے ہے؟ لا نہیں، ہیا من المانیہ، وہ المانیہ سے ہے۔ یہاں پہ ہم نے جواب میں ہوا اور ہیا کا کیوں استعمال کیا یہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ اب آگے والے صفحے کے اوپر چلتے ہیں جی۔ یہاں پر بھی وہی طریقہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ شروع کے اندر ملکوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، کویت ہے، دبئی ہے، یہ تائی لینڈ لکھا ہے جو تھائی لینڈ کو بولتے ہیں، کوریا کو بولتے ہیں، برازیل یہ بھی ملک کا نام ہے، صومالیہ کو بولتے ہیں، ایطالیہ یہ اٹلی کو بولتے ہیں، قطر یہ بھی ایک ملک کا نام ہے اور ایسے ہی بولا جاتا ہے۔ اور اب اس کو ہم حل کریں گے تو وہی طریقہ کار۔ نبیل من قطر، کیا نبیل قطر سے ہے؟ لا نہیں، ہوا من کویت، وہ کویت سے ہے۔ انتی من قطر، کیا آپ قطر سے ہیں؟ لا نہیں، انا من کویت، میں کویت سے ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پہ مذکر مؤنث حاضر کی ضمیر آئی سوال میں تو جواب میں وہ متکلم سے تبدیل ہوگی۔ ہوا من ایطالیہ، کیا وہ اٹلی سے ہے؟ لا نہیں، ہوا من دبئی، وہ دبئی سے ہے۔ ہیا من ایطالیہ، کیا وہ اٹلی سے ہے؟ مؤنث کے لیے لا نہیں، ہیا من دبئی، وہ دبئی سے ہے۔ انت من صومال، کیا آپ صومالیہ سے ہیں؟ لا نہیں، انا من
تائیلانڈ، میں تھائی لینڈ سے ہوں۔ انتی من البرازیل، کیا آپ برازیل سے ہیں؟ لا نہیں، انا من کوریا، میں کوریا سے ہوں۔ امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔